اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سورہ نساء کا 7واں رکوع لفظی بامحاورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تأكلون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اور افسوس، یہ لوگ خدا سے کوئی بات اس دن چھپا بھی نہ سکیں گے۔ اے ایماندارو، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تاکہ تم میں سے جو کچھ منہ سے کہو سمجھو بھی تو، ورنہ جنابت کی حالت میں، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ مگر راہ کی راہروی میں جب غسل ممکن نہیں ہے تو البتہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم مریض ہو اور پانی نقصان کرے یا سفر میں ہو یا تم میں سے کسی کو پخانہ نکل آئے تو عورتوں سے صحبت کی ہو اور تم کو پانی میسر نہ ہو تو طہارت کرو، تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ اور ہاتھ پر مٹی بھرا ہاتھ پھیر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الم تر ان الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کتاب خدا کو حصہ دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے لگے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ ان کی عین مراد یہ ہے کہ تم بھی راہ راست سے بہک جاؤ، اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور دوستی کے لیے بس خدا ہی کافی ہے۔ من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لغوا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اور حمایت کے واسطے بھی خدا ہی کافی ہے۔ اے رسول، یہود سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کے محل و موقع سے ہیر پھیر ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین پر طعنہ زنی کی راہ سے تم سے سمعنا اور عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور اس میں غیر مسمع، تم میری سنو، خدا تم کو نہ سنوائے، اور نہ میرا خیال کرو، میرے سے چراغے کہا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کے بدلے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اور صرف اسمع، میری سنو، اور رانا کے عوض انظرنا، ہم پر نگاہ رکھ کہتے ہیں، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، اور بالکل سیدھی بات تم تھی، مگر ان پر تو ان کے کفر کی وجہ سے خدا کی پھٹکار ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردوها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اس پر کچھ لوگوں کے سوا اور لوگ ایمان ہی نہ لائے۔ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، مگر قبل اس کے کہ ہم کچھ لیں گے چہرے بگاڑ کر، کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ کے ان کے پشت کی طرف سے پھیر دیں، یا جس طرح ہم نے اصحاب السبت ہفتہ والوں پر پھٹکار کی برسائی، ویسے ہی پھٹکار ان پر بھی کریں گے، اور خدا کا حکم کیا کرایا ہوا کام سمجھو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ خدا اس جرم کو تو البتہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ جس کو چاہے معاف کر دے،
اور جس نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ الم تری الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ اور ظلم تو کسی پر تاگے بال برابر ہی ہوگا نہیں۔ اے رسول، ذرا دیکھو تو یہ لوگ خدا کے کیسے جھوٹے طوفان جوڑتے ہیں، اور کھلا گناہ کے واسطے تو بس یہی کافی ہے۔